السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، بلکہ نئے پارے کے ساتھ۔ لیکن یاد رہے کہ ہم نے سٹارٹ کرنا تھا 27واں پارہ، اور آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ہمیں یہی ریکمینڈ کیا تھا کہ ہمیں 27واں پارہ سٹارٹ کروا دیں۔ تو 27ویں پارے سے پہلے کوئی صورت نہیں سٹارٹ ہو رہی تھی۔ جو صورت تھی وہ 26ویں پارے کے اینڈ والے پیج سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ سورہ زاریات۔ تو ہم سورہ زاریات یعنی پارہ 26 کے لاسٹ پیج سے سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کریں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الزاریات مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا والزاریاتی، یہاں پہ ہمارے پاس زال پہ بھی کھڑی زبر ہے اور یا پہ بھی کھڑی زبر ہے، اور را کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، تا کو بھی لمبا نہیں کرنا، کیونکہ ان کے بعد کسی قسم کا کوئی لمبا کرنے والا حروف نہیں ہے، یعنی کہ نہ تو واو مدہ ہو رہا ہے، نہ یا مدہ ہو رہا ہے، نہ ہی کھڑی زیر ہے، یعنی کہ والزاریاتی، ٹھیک ہے۔ ذروا، را کو پر پڑھیں گے۔ یاد رکھیں کبھی بھی را ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف پہ زبر ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے۔ فالحاملات وقرا، حا کا تلفظ حلق سے نکلتا ہے، نیٹ نکالنا ہے، آپ نے صاف نکالنا ہے، اور اس کو سمجھ جائیں یہ اس کا ابتدائی لفظ ہے، اور پورا لفظ کیسے نکلے گا؟ فالحاملات وقرا۔ قاف کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے، کیونکہ قاف تو با جیم دال 5 ایسے حروف ہیں، جب بھی ان کے اوپر اس قسم کا ساکن آ جاتا ہے تو وہاں پہ کلکلے کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے۔ کلکلا کہتے ہیں جھٹکا دینے کو، تو ان 5 حروف پہ یعنی کہ قطب جدن آ جائے تو وہاں پہ جھٹکا دیتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھیں گے وقرا، را کو پر پڑھیں گے۔ فالجاریات یسرا۔ اچھا، جیم کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، دونوں لمبے ہوں گے، اور پیچھے کی طرح را اور تا کو لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ را زیر ری تا زیر تی ان کی اتنی مقدار ہو سکتی ہے۔ فالجاریات یسرا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فالمقسمات، فالمقسمات، سوری کہ میں نے آپ کو غلط بتا دیا، فالمقسمات۔ اچھا جی، لام کے اوپر رکنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ فل یا الذین، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، تو لام کے ساکن کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فل، بس اس سے لمبا نہیں کرنا۔ مقسماتی، قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے، سین کے اوپر شد ہے اسے ادا کرنی ہے، اور میم کھڑی زبر ماں کو بھی اسی طرح ادا کرنا ہے، اور تازر تی، ٹھیک ہے۔ فالمقسماتی۔ ہاں جی، آگے آ رہا ہے امرا، یعنی کہ فالمقسماتی امرا۔ اچھا جی، میم پہ ہم غنہ نہیں کر سکتے کیونکہ میم کے اوپر ساکن ہے، غنہ تب کریں گے جب میم کے اوپر ایسی والی شد ہوگی، البتہ یہاں نون پہ ہم غنہ کریں گے، کیونکہ نون اور میم پر جب بھی شد آ جائے تو وہاں پہ آٹومیٹکلی غننے کی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ امرا، را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایسا نہ آپ رک جائیں امرا، ہر میم پہ رکنا جائز نہیں ہے، صرف میم جو شدے والی ہوتی ہے، شد والی میم، اس پہ رکنا ضروری ہے۔ انما، اب آپ نے دیکھا میں نے نون پہ غنہ کیا ہے کیونکہ نون کے اوپر آ گئی ہے شد، تو جب کبھی قرآن مجید پہ نون پہ شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے تو غنہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے انما توعدون لصادق۔ توعدون، تاپش واو، تو عین زبر ع، عین کے تلفظ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے،
اور یہاں پہ واو مدہ ہے. یہ الف مدہ ہے، اسے ہم لمبا کریں گے، اور یہ واو مدہ ہے، اسے ہم لمبا کریں گے. کیسے لمبا کریں گے؟ انما. اب جو میں نے ما پڑھا اصل میں ہم نے الف کو پڑھا ہے. توعدون، ٹھیک ہے، واو مدہ، پھر یہ واو مدہ. لصادق وان الدین لواقع. اچھا جی، پھر سے نون کے اوپر شد ہے تو نون غننے کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور اس نون کو کسی صورت میں بھی لمبا نہیں کریں گے. اس کو لمبا نہیں کریں گے لیکن غنہ کریں گے. لمبا کرنے میں اور غنہ کرنے میں فرق ہوتا ہے. جیسا کہ اس کو ہم پڑھیں گے وَإِنَّا، تو ہم نے غنہ بھی کیا اور لمبا بھی کر دیا، جبکہ صرف غنہ کرنا ہے، نون زبر نا کو لمبا نہیں کرنا. وَإِنَّا، ٹھیک ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. قاف موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف ان حروف میں شامل ہے جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. اور ایک اور چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، جب ہم حالت وقف میں آ جائیں تو وہاں پہ جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ عین ہے، عین کے اوپر دو پیش ہیں. جب ہم یہاں پہ رکیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ لواقع، ٹھیک ہے. عین ساکن کو ہم ادا کریں گے. والسماء ذات الحبک، ٹھیک ہے. پھر سے مد کا دھیان رکھنا ہے. جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد 4 سے 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے. اس کی مقدار 4 سیکنڈ تک لمبی ہوتی ہے. کیسے؟ والسماء ذات الحبک. اچھا، بعض لوگ پڑھتے ہیں ذات الحبک، با ساکن نہیں ہے، با پہ پیش ہے، پیش کو ادا کرنا ہے. ذات الحبک، ٹھیک ہے. کاف ساکن ہے، البتہ جھٹکا نہیں دینا اس کے اوپر، یہ باریک کاف ہے. انکم لفی قول مختلف. انکم، نون پہ میں نے غنہ کیا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے، اس لیے غنہ کریں گے. لیکن انکم نہیں پڑھنا. آپ نے نا کیا تو آپ نے نون پہ کھڑی زبر بھی ڈال دی. نون زبر نہ ہی ہوگا، بلکہ غنہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ نون پہ. ان، ٹھیک ہے. انکم لفی، یہ لام زبر لا، فاضر یا فی، اتنی مقدار ہے. اس کو آپ کہیں غلطی سے لا فی مت پڑھ لیجئے گا. لفی قول مختلف. اچھا جی، جب کبھی قرآن مجید میں واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین کہلاتا ہے، اور یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتا ہے. تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ قول مختلف. اب آپ نے نوٹس کیا میں نے یہاں پہ بھی غنہ کیا ہے. میں نے کیوں غنہ کیا ہے؟ چلیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن کہتے ہیں جب نون کے اوپر یہ والا نشان ہو ساکن کا. یہاں پہ ضرور ہمارے پاس موجود ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے. یہ ہے نون ساکن، عنہ، یہ، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اگر نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے اور اس کے بعد یا، میم، واو، نون، ان چاروں حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم آپس میں ان کو ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ادا کریں گے. ملانے کو ادغام کہتے ہیں اور غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کی جڑ سے نکلتی ہے، یعنی کہ ناک میں رک جاتی ہے. کیسے؟ قول مختلف، ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ خا کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. یؤفک عنہ من افک. یؤفک، اچھا جی، حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو یہاں پہ ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوگا، اور فا اور کاف کو ہم طویل نہیں کر سکتے کیونکہ فا زبر فا، کاف پیشکو، ان کی مقدار اتنی ہی ہے. یؤفک عنہ. اب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نون کے اوپر چھپانا بھی نہیں ہے، غنہ بھی نہیں کرنا، بلکہ اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ قاعدے کے تحت یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. اسے ہم پڑھیں گے عنہ من افک. پھر سے یہاں پہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو ہم نون ساکن کے بعد جو حمزہ ہے اس کی وجہ سے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے. 6 حروف ہیں حروف ہلکی میں سے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. جب وہ آ جائیں تو پھر رکنا جائز نہیں ہے. من افک، ٹھیک ہے. قتل الخراصون. قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ موٹا قاف ہے.
और कुती नहीं करना आपने, ता को लंबा नहीं करना, कुतिलल खर्रासून। जिन हरूफ से क़ाफ का तलक है उन्हीं हरूफ से ख़ा का भी तलक है, यानी कि हरूफ मुस्तालिया, वो हरूफ जो मोटे पढ़े जाते हैं। तो ख़ा को भी मोटा पढ़ेंगे और रा को इसलिए पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर खड़ी ज़बर है। रा हरूफ मुस्तालिया में शामिल नहीं है, रा के कुछ कानून पुर पढ़ने के हैं और कुछ बारीक पढ़ने के हैं। खर्रासून, स्वाद को पुर पढ़ेंगे। الذين هم في غمرة ساهون, الذين اس نون کو لمبا نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. هم في غمرة ساهون, یہ یا مدہ ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یہ یا مدہ ہے. غمرة ساهون, تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے سین آیا ہوا ہے تو یہاں پہ تنوین کو ہم چھپا کے پڑھیں گے. ویسے یہ لکھا ہوا ہے غمرتن ساہون, لیکن اخفا کے قاعدے کے تحت ہم نون تنوین کی آواز کو بھی چھپائیں گے اور غنہ بھی کریں گے. وہ کیسے, چلیں دیکھتے ہیں. غمرتن ساہون, سمجھ آ گیا آپ کو. یسألون ایان یوم الدین, یسألون. اب میرے پاس بچے پڑھتے ہیں جو تھوڑی بڑی عمر کے بچے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, میں ان کو عین کا مخرج سکھاتی ہوں, وہ اتنی پریکٹس کر لیتے ہیں, کبھی کبھی حمزہ کو بھی عین پڑھنے لگ جاتے ہیں. کیا آپ کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے؟ جیسا کہ حمزہ کو عین پڑھنا جائز نہیں ہے, اسی طرح عین کو حمزہ پڑھنا جائز نہیں ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے یسألون, تو بعض کا وہ بچے غلطی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں یسعلون, وہ کچھ اور لفظ بن جاتا ہے اور یہ کچھ اور لفظ ہے. اس کا مطلب ہے وہ پوچھتے ہیں, اور اس کا کیا مطلب ہے مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بنتا جو یسألون کا بنتا ہے. یسألون ایان, اچھا جی, الف مدہ ہے, یا کے اوپر شد آپ کو نظر آ رہی ہے, بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ایانا, یہ ایانا نہیں ہے, یہ ہے ایانا, اس کو اپنا درست کر لیں. یوم الدین, یہاں پہ یا مدہ ہے تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. یوم ہم علی النار یفتنون. اچھا, میرے پاس کل ایک خاتون پڑھ رہی تھی, گھر میں سبق پڑھنے آتی ہیں, وہ پڑھ رہی تھی یومہم, میم کو انہوں نے لمبا کر دیا, پھر ان کو میں نے سمجھایا اور میں آپ کو بھی سمجھا رہی ہوں, اگر آپ بھی لمبا کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں. یہ یوما نہیں ہے, یہ ہے یوم, یومہم. ہاں کے مخرج کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. علی الناری, نون کے اوپر شد آنے کی وجہ سے نون پہ غنہ ہو رہا ہے, تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے, علی الناری, ٹھیک ہے, اس غنے کو ایسے ادا کریں گے. یفتنون, واو مدہ کے ساتھ, نون پہ ہم ساکن کے ساتھ رک جائیں گے. یفتنون, تا کو توا نہیں پڑھ سکتے اور توا کو تا نہیں پڑھ سکتے, ایسا نہ آپ اس کو یفتنون پڑھیں تو غلط ہے, یہ ہے یفتنون. ٹھیک ہے, آج کے لیے ہمارا سبق کتنا ہو گیا, چھوٹی چھوٹی آیات تھیں تو اس لیے آج ہم نے 13 آیات پڑھ لی ہیں. انشاءاللہ کل کے سبق میں مزید آیات پڑھتے ہیں. تو چلتے ہیں, آج تجوید میں ہمارے پاس کیا ہے سیکھنے کے لیے, آئیے دیکھتے ہیں. ہاں جی, نون ساکن اور نون تنوین میں آج ہم نے کرنا ہے اخفا کا قاعدہ, جو کہ آج ہماری نظروں سے گزرا بھی ہے اور میں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے. تو چلے اب ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن اس میں 15 حروف ہیں اور 15 حروف کی نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ تقریباً پھر 30 مثالیں بن جاتی ہیں, اس لیے آج آدھا قاعدہ ہم کریں گے اور آدھا قاعدہ ہم آنے والی کلاس میں کریں گے. سب سے پہلے تو آپ سیکھ لیں نون ساکن اور نون تنوین میں اخفا کا قاعدہ. نون ساکن کس کو کہتے ہیں, جب نون کے اوپر ساکن ہو. نون تنوین اس کو کہتے ہیں جب کسی حرف پہ زبر آ جائے, یا 2 زیر کو یا 2 پیش کو ہم نون تنوین کہتے ہیں. یہ چیز سمجھ آ گئی آپ کو. تو نون ساکن, اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی, حروف یرملون اور حرف اقلاب با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا. اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں. اب میرے پاس تو 15 حروف مثالوں کی صورت میں موجود ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ 15 حروف لکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں ڈیفینیشن کیا ہے. اگر
اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور حرف اقلاب با کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، تو ہم اس کو چھپا کے پڑھیں گے۔ یہ ڈیفینیشن آپ پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاسز میں کہ چھپانا ہے اس کا مطلب۔ تو کون کون سے حروف ہیں آپ نوٹ فرما لیں۔ تا ثا جیم، دال ذال زا، سین شین صاد، ضاد طا ضا، فا قاف کاف، یعنی کہ موٹا قاف بھی اور باریک قاف۔ یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم مثال دیکھیں گے تا کی، ٹھیک ہے؟ یہ آ گئی تا کی مثال۔ تا سے سب سے پہلی مثال کیا ہے؟ تا میں انتم جناتوں تجری۔ اب آپ دیکھ لیں میں اخفا کیسے چھپا رہی ہوں اور کیسے غنہ بھی کر رہی ہوں، اس چیز کو آپ نے سیکھنا ہے۔ یہ ہے نون ساکن کے بعد تا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ انتم۔ یہ ہے نون تنوین کے بعد تا، تو ہم اس کو پڑھیں گے جناتوں تجری۔ یعنی کہ جتنے بھی حروف اخفا ہیں ہم ان سب کی مثالیں اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ آدھی مثالیں آج اور آدھی کل۔ سا سے کیا مثال ہے؟ نون ساکن کی مثال ہے سیینی، یعنی کہ نون ساکن کے بعد یہ سا آ گیا ہے۔ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی حرف میں، ضروری نہیں کہ یہ آئے گا تو آپ اخفا کریں گے۔ کبھی بھی نون ساکن کے بعد سا آئے گا تو آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ یہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور تنوین کی مثال دیکھیں، تنوین کے بعد سا آیا ہوا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ قولا ثقیلا، ٹھیک ہے؟ آگے آ گیا جیم، یہ ہے جیم۔ اب جیم میں نون ساکن کے بعد جیم آیا تو ہم کیسے پڑھیں؟ جیناکم، جیم پہ زبر، ٹھیک ہے؟ اب جیسے اگلی مثال ہے ہمارے پاس صبر جمیل، سواد اور یہ سواد کو پر پڑھنا ہے۔ یہ ہے تنوین اور یہ ہے جیم۔ تو تنوین کو کیسے ہم ادا کریں گے اخفا کی صورت میں؟ صبر جمیل، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہم ادا کریں گے۔ آگے ہمارے پاس دال کی مثال ہے۔ دال سے دیکھیں نون ساکن کے بعد دال آیا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ دادن، اور پھر یہاں پہ نون تنوین کے بعد دال آیا تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ سین کے اوپر نون تنوین ہے۔ تنوین کے بعد دال آیا تو ہم پڑھیں گے کأساً دہاقا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح زال کی مثال ہے، نون ساکن کے بعد یہ زال آیا ہوا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے انذرتہم۔ اور تنوین میں کیا مثال ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں جی۔ تنوین کی مثال یہاں پہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو انشاءاللہ باقی جتنے بھی حروف ہیں اور جو مثالیں ہیں کل کی کلاس میں ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اجازت دیجیے، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ، اور یہ جو باقی قواعد رہ گئے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔